بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی آکڑ ٹوٹ گئی ہے پائن، اور یہ آکڑ ٹوٹنے کے پیچھے ساری واردات کیا ہے، یہ کیوں ٹوٹی آکڑ اور پائن، اتنے پپو پیارے بچے کیوں بن رہے ہیں بہت دبو دیوا کے اسکولے جان کی بڑے طریقے کے ساتھ تیاری کیوں کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے بدلے میں بدلے لیے جا رہے ہیں، بڑی چپ چپیتے اور بڑے ہی کیا کہتے ہیں میسڑی گری کے ساتھ بدلے لے رہے ہیں، وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران احمد خان نے سب جو اتنے پپو پیارے بچے بن کے بیٹھ گئے ہیں آج ہی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ساڑھنا مذاکرت کر لو، ساڑھنا بیٹھ جاؤ، ہمیں بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں ورنہ پھر ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا وہ کل عمران خان کو گولی کرا کے نکلے۔ یہ گولی کرانے کا لفظ جو ہے نا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے عمران خان کو ٹرک کی ایک ایسی بتی کے پیچھے لگایا کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہوئے بھی جائیں تو ٹرک نہیں پھاڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ان کے حال ہو گئے ہیں۔ کوئی وقت تھا کہ ان کے ارد گرد تھا، ان کے اشارہ ابرو کے اوپر تھا پورا پاکستان، اور پورے پاکستان کے امیر ترین اور کیا کہتے ہیں اہم ترین لوگ ان کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ آج ویلے نے اینا ہولا کرتا ککھوں ہولا کرتا ہے عمران خان اور ٹارا پہ ماردا ہے، اپنے دے ہون والے حملے دے پرچے کران دی کوشش کر رہا ہے، وہ پرچہ نہیں ہو رہا پائن۔ یہ حالت ہے اس کی ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ اس کی حکومت ہے، باقی تے گلاں چھڈو تسی، تو وہ باہر وہ بات میں کرنے لگا کہ وہ گولی کرا کے نکلے کہ جناب یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں عمران صاحب، اور یہ جناب آپ کے ایم پی ایس کی حالت ہے، اور جناب اگر آپ کہیں تو ہم اسمبلی توڑ دیں، سان تو کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی ان کو پورے طریقے سے سمجھا دیے کہ بہو اسمبلی توڑے گا تو بالکل فارغ ہو جائے گا، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پنجاب دے اندر نہیں بیٹھ سکیں گا، کتنے جا کے بیٹھیں گا پھر، ٹھیک ہے۔ اسمبلی توڑے گا تو اس تو بعد پائے اتنے کوئی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، وہ نگران سیٹ اپ لمبا جا سکتا ہے، نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا آ سکتا ہے، تو تم کتنے جائیں گا۔ لہٰذا عمران صاحب جو ہے نا اب وہ مجبور ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی اور ہے، اور وہ کہانی جو ہے وہ اہم کہانی ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ سر کہانی یہ ہے کہ جو پرویز لائی صاحب ہیں کل وہ جب عمران خان کو گولی کرا کے نکلے تو سر اسلام آباد جا کے وہ راج کتے غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور راہوں میں چلتے چلتے ان کی ایک ایسے دو ایسی شخصیات کے پاس کے در پر جا کے وہ انہوں نے بریکاں لائیاں جو کہا جاتا ہے کہ آپ پر آدھے نیڑے دیڑے پہنے نے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا، لیکن دو اہم ترین ہستیاں تھیں سر موجودہ سیٹ اپ کی، جن کے در پہ جا کے پرویز لائی صاحب نے دستک دی اور آواز لائی کہ دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ بوٹا لائے گا، اگو آواز آئی کہ پتر کسی اور پاسے جا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے چودھری صاحب تسی ساڑھے نال ہاتھ کر گئے، آپ نے پہلے جو وعدہ کیا زرداری صاحب کے ساتھ اس کے بعد آپ کسی اور ویگن بہ کے تے پرلے پاسے نکل گئے تے اتنے تہاڈے تے اعتبار کوئی نہیں رہا۔ پرویز لائی صاحب نے کافی ترلے ڈالے، اور ترلے ڈالنے سے مراد میری یہ ہے، یا جو ذرائع مجھے بتا رہے ہیں ساری خبر، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پائن آپ جو ہے ذرا شہباز شریف صاحب سے میاں وڈے میاں صاحب سے کہیں اور مجھے وہ گود لے لیں، عمران خان دے پاگل ہے جتنا میں جیڑا جدے کول میں چلا گیا، تو مہربانی کرو۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو کل مون سلائی کا انٹرویو آیا نا، میں نے اپنے اس سے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ مون سلائی کہنی ہے دسن ہی آیا سی کہ میں جناب باجوہ صاحب جڑے نا انہوں نے کہنے سے گیا سا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ نکلتی، دیکھیں سیاست ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ ایک جملہ بولتے ہیں اور پوری کی پوری گیم جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں دوسروں کو آتی کہ جناب اس کے کتنے سارے فائدے اور نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک فائدہ جو لینے کی کوشش کی نا مون سلائی نے اس انٹرویو سے، وہ یہ تھی کہ سر سیدھے چودھری وڈے چودھری صاحب دے کہنے تے گئے سن، باجوہ صاحب دے، وہ آرمی چیف سن، تے جیڑا آرمی چیف ہوئے گا پائے نا ساڈا مائی باپ آقا، میں تو دیکھو نا انہوں نے مگر ٹرنا ہے، تو انہوں نے کیا تھا اسی بھائی انہوں نے کہتے چلے گئے۔ یہی پلی کل جو ہے وہ پرویز لائی نے وہاں پہ لی کہ حضور ہمیں وڈے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اس طرف جائیں تو ہم اس طرف چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ان کے کہنے پہ گئے یا آپ ان کے کہنے پہ گئے، ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں۔
آپ نے جناب ہمارے سابق چیف کو بھی سڑک کے اوپر رکھ کے رول دیا پکڑ کے، ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو آپ جائیں شہباز شریف جانے آپ جانے، نواز شریف جانے آپ جانے، زرداری صاحب جانے اور آپ جانے، اور جو کرنا کرانا ہے وہ آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں، حضور ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس میں کوئی آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ اچھا، اب آپ اس بات کو بھی ذرا نوٹ کریں کہ جس وقت وہ مونسلائی صاحب کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آج اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو کل پرویز لائی کو بھی انہوں نے یہی کہہ کے بھیجا کہ بھائی اسے اے پولیٹیکل ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس بات کی ساری جو بھنک ہے یا خبر ہے وہ سر آصف زرداری تک پہنچ گئی، اور آصف زرداری صاحب نے پھر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے کہا کہ بہو جی او ہن آئے گا ساڈے لے پاسے تے کی کرنا ہے اے میں تم دساں گا، لہٰذا گیم جو ہے نا وہ اس وقت اب زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم رپورٹرز جو ہیں یا جتنے بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ جتنے مرضی ریسورسفل ہوں، لیکن وہ سابق وزیر اعظم جتنے ریسورسفل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اب عمران خان ایک ایسا سابق وزیر اعظم ہے جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بہت لاڈلا رہا ہے، 10 11 12 سال، سر آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ بچہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر 12 سال دے وچ تے پائے نا اگلا میجر کرنل تے پہنچ جانا نا سر، یہاں تک تو محض اس کی ترقی ہو جاتی ہے، جو رہ جاتا ہے ٹیسٹ اس پاس کر دیں، تو اس کو 11 12 سال تک مسلسل یہ کہا گیا کہ عمران خان ہینڈسم، عمران خان سونا، عمران خان ایماندار، عمران خان کے بغیر پاکستان پورا نہیں ہوتا، عمران خان ہے تو ہم ہیں، یہ کہانیاں انہوں سنائیاں گئیاں پائیں باقاعدہ، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنائی گئی، اور یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ادارہ جاتی طور پہ بھی سنائیں گے تو یہ کوئی بات غلط نہیں اتنی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے جو سورسز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مینوں اندروں لوکی دس دیندے نے تے وہ انج دے لوکی ہے نے، تو عمران خان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اوہو یہ تے بہو جی گل وکھری ہو گئی ہے، تے پرویز لئی تے مینوں ٹرک دی بتی مگر لا رہا ہے، یہ تے کسی اور پاسے ٹر پیا ہے، تو لہٰذا عمران احمد خان نے صاحب جو ہیں ان کی آکڑ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی۔ آج اگرچہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں گلاں ساری کیتیاں اپنیاں، لیکن اس کے بعد اینڈ پہ جو انہوں نے بات کی وہ کی کہ میرے نال بہ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، ملک دے حالات بڑے خراب جے، میرے نال بہ جاؤ ورنہ میں اسمبلی توڑ دیاں گا۔ عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ جناب میں تو اسمبلیاں توڑنا یا نئے انتخابات کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے، میرا مقصد تو پاکستان کو بہتر کرنا ہے، تو آپ کے پاس اگر کچھ ہے کہ اس کے علاوہ حال تو مجھے بتائیں، بیٹھ جائیں میرے ساتھ، بیٹھ کے گل بات کرو تو اسی کی ٹر پہنے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ایک ایسی مطلب قیادت میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اکراس دا بورڈ، یعنی پارٹی ڈیوائڈز کے سے ہٹ کر بھی بالا بالا بھی ان کا ہر طرف بہت ریگارڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے، کیا کہتے ہیں انتظامیہ کے اندر بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، نون لیگ کے اندر بھی، ہر پاسے وہ پائندہ نا بڑا ریگارڈ ہے۔ وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مذاکرات کے لیے تو کسی نہ بھی بیان تیار، پر شرائط کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گی۔ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پوائن کہ جی آؤ مذاکرات کرو سدھا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ تو یعنی اس میں مشروط والی گلا ہے رے کہ جناب مذاکرات کریں اور عام انتخابات کی تاریخ دے یا پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، این دی گل ہے، لیکن پائے نو ذرا کیا کہ نخرے دے بعد نہ پائے نا اصل آ اتھے گئے نے گوڑیاں دے کہ بھاجی مذاکرات کر لو، تہاڈی مہربانی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا ایکٹنگ کر رہے ہیں نا پائن ہیرو سنجے دت جو ہے وہ اب تھوڑا سا نخرہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پائن نخرہ مزید تھوڑا اس کا اکڑ مزید ٹوٹے گی، اور اس کے اکڑ ٹوٹنے کے اندر جہاں پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور کی اپنی اسٹریٹجی ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا اے پولیٹیکل ہونا ہے، وہاں پر سر یہ جو چودھری پرویز لائی صاحب اور ان کے صاحبزادے کی جو ایک بریک واردات ہے نا اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ لہذا عمران خان صاحب جو ہے نا اب اس وقت بالکل کیا کہتے ہیں ککڑ بنے نے بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بس چاہ رہے نے کہ تہاڈی مہربانی ہے، مینوں خدا دا واسطہ جی کچھ کر لو، مینوں فیس سیونگ دے دیو، کسی طریقے نہ دے دیو، اس حالت پہ وہ آئے ہیں۔
زرداری صاحب نے کل انٹرویو دیا آسمہ شرازی صاحبہ کو، بڑا اچھا انٹرویو آسمہ شرازی صاحبہ نے ویسے کیا، میں مطلب سچی بات ہے کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جب انٹرویو ان کا دیکھا میں نے، جس طرح انہوں نے گلاں پڑھ کے زرداری صاحب نے سوال کیے تھے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ مطلب بڑے بھولے جے منہ نہ بڑے اوکھے جے سوال کر لیندی بڈھی، چلے باہر اچھی بات ہے، بڑی پروفیشنل خاتون ہے وہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ بھونکنا بند تو کریں، اگر آپ بھونکنا بند ہی نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو عمران خان صاحب نے آج بھی بھونکنا بند نہیں کیا، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا، میں بھونکنا ظاہر ہے خان صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، زرداری صاحب کی وہ بات کو میں ریفرنس دیتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آج بھی خان صاحب نے گلاں سارے کیتیاں تے نال مذاکرات دی گل کرتی۔ باہر اب خان صاحب جو ہے نا اس وقت پھنسے ہوئے سر، ان کی حالت بڑی قابل دید ہوئی ہے، اور ان کی مطلب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں، جو ان کے اپنے لو چیک ویرا بنے سن، ٹھیک ہے، وہ چیکاں نکل رہی ہیں پہن فل ٹائم، ان کے اوپر جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں سر، وہ کوئٹہ پولیس لے آئی گئی، یہ پہن نے پورا پاکستان پھرنا ہے۔ یہ جو انہوں نے دو نمبری کی ہے نا سر، یہ اصل میں دیکھیں یہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی دو نمبری کرتے تھے۔ میں آپ کو باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان کے سر پر باپ کے سائے والا رول پلے کر رہے، جس دن باجوہ صاحب ہٹے عمران خان صاحب بالکل ننگے چٹے ہو جائیں گے، ایسرا سوا نہیں دیتے سورج ہوگا، پلوان کھلوتا آئے گا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اتنے کاریگر ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی مسلسل کمپین چلاتے رہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ایہی کہتے رہے کہ باجوہ صاحب تسی فکر نہ کرو، اے تاثر دے کے رکھن دی لوڑ ہے، بس باقی اسی تہاڈے نال ہیں، تسی گھبرانا نہیں گا۔ تو یہ معاملہ تھا جنرل باجوہ کے ساتھ جو انہوں نے ہاتھ کیا۔ اب اس کے اعظم سواتی سے جو پریس کانفرنس کروائی ہیں، جو ٹویٹس کروائی ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، سر ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، پاکستان کی آرمی جتنی مرضی اے پولیٹیکل ہو جائے، جتنی مرضی نیوٹرل ہو جائے، وہ اپنے سابق چیف کی جو ہے نا بستی سر عام وہ برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور وہ بستی پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہی ہو جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہوں۔ میں آپ کو بالکل سیریس نوٹ پہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہے، یہ ان کی مرہون منت ہے۔ جتنی بھی پی ٹی آئی ادھر ادھر کٹھی کٹھی کر کے بنائی تھی نا، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور اس میں کئی جو ہے وہ دہائیوں کا فاصلہ تھا، جو پھر فائنلی جنرل باجوہ صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو سر وہ اعظم سواتی نے جو گفتگو کی ہے نا سر، وہ بھگتنی تے پینی ہے، اور لمبی بھگتنی پینی ہے، اور یہ جو بھگتان ہے نا ضرور، یہ کیا نام اس کا، شہباز گل، اس کو بھی دینا پڑے گا۔ آپ دیکھتے جائیں ذرا آگے آگے بڑے بڑے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لیکن اس دوران شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنا کام بڑے بریک بینی سے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہنستے مسکراندے، اور بڑی کیا کہتے ہیں میسڑی گری دے نال، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا لبرٹی لیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور ظاہر ایک بہت بڑی پارٹی کے صدر ہیں، تو میں تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں ان سے، برادری ہوندی ہوئے تو لے رہے ہیں یار، اور کی گل ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بڑی میسنی گیری سے انہوں نے جو اس شخص کی ریٹائرمنٹ فوری طور پہ اوکے کر دی ہے، ارلی ریٹائرمنٹ، جس شخص نے مریم نواز کو، جس شخص نے نواز شریف کو، یعنی ان کے بھائی اور بھتیجی کو، اور جس شخص نے خود شہباز شریف کو، ان کے بیٹے کو جیلوں میں ڈالا تھا نا، اور جن کے بارے میں جناب مریم نواز نے اپنی پٹیشن میں لکھا تھا کہ جناب یہ بندہ گیا تھا، فیض حمید، جنرل فیض حمید کی بات کر رہا ہوں، یہ گیا تھا شوکت صدیقی کے پاس کہ پیو تھی دا کی کریں گا، تو انہوں نے کہا میں تو قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آگے سے یہ جو ہیں فیض حمید صاحب، اس نے کہا کہ وہ تو ساڑی 2 سال کی محنت ضائع کر دے گا۔ اس فیض حمید صاحب نے کہا جی مینو جان دیو، تہاڈی مہربانی ہے۔ شہباز شریف نے کہا نکل فٹافٹ پتلی گلی سے، ان کو جناب انہوں نے کر دیا فارغ۔ تو یہ وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ان کو پیسے تو بہت سارے مل جائیں گے جنرل فیض صاحب کو، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، وہ ان کا لیگل رائٹ ہے جنرل کے طور پہ، جو وہ ریٹائر ہونے کے بعد سب کو ملتا ہے، ان بھائی کو بھی مل جائے گا جتنا بھی بنتا ہوگا۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے
وہ تاریخ اس کو جن الفاظ میں یاد کرے گی وہ سر اس کا چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ ہم جیسے ولاگرز جو ہیں وہ اس کی پر بات کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ جنرل فیض، جنرل حمید گل، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، ان لوگوں کی جو کارکردگی ہے نا تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف کے ساتھ ان کے نام لکھے جائیں گے۔ کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کیونکہ ان سب نے آئین توڑا، ان سب نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، ان سب نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو کیا کہتے ہیں ترقی کرنے سے روک دیا۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے تاریخ کے باقی جو لکھاری ہیں وہ بھی ایسے ہی سمجھتے ہوں گے۔ آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔